دوسری بات، اسی طرح سے لوگ شب قدر کے دن یا شعبان کے اندر جو شب برات ہوتی ہے اس کے اندر، یا اسی طرح سے عشرہ ذی الحجہ کی راتیں جو ہیں ان کے اندر، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ دیکھیے میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، یہ بنیادی کتاب فقہ حنفی کی نور العزا ہے، نور العزا پہلے ہی پڑھائی جاتی ہے عربی دوم میں۔ اس کے اندر لکھی ہے ایک عجیب بات، یہ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں وَإِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، کہتے ہیں سنت طریقہ ہے کہ عیدین کی جو راتیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے پہلے جو رات ہوتی ہے اس کے اندر اس کو زندہ کرنا، یعنی اس میں عبادت کرنا۔ اسی طرح سے عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو زندہ کرنا، یعنی ان میں عبادت کرنا۔ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اور اسی طرح سے 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا، یہ سب مستحب باتیں ہیں۔ کہتے ہیں اب ان کو کس طرح کریں گے؟ دیکھیے اس میں بھی ہماری کیا غلطی ہوتی ہے شب قدر کے بارے میں۔ لوگ مسجدوں کے اندر، لوگ مساجد کے اندر خطیب حضرات کو بلاتے ہیں، اور وہ خطیب حضرات خود بھی جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ آتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، مائک کھلی رکھتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی ایک صحیح حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے شب قدر کے اندر واز خوانی کی ہو اور پھر اس طرح لاؤڈ اسپیکر یا زور سے آوازیں چلا کر بیان کیا ہو، یہ نہیں ہے کسی جگہ۔ اب لوگوں نے اس کو نکالا، یہ بدعت ہے، یاد رکھیں۔ جو ایسا کام کرے گا وہ خود بھی گناہ گار ہے، خود بھی بدعتی ہے، خطیب بھی بدعتی ہے، سننے والے بھی بدعتی ہیں، لہٰذا اس سے بچیں آپ۔ بلکہ کس طرح ان کو زندہ کرنا ہے ان راتوں کو، شب قدر کس طرح منانی ہے؟ کہتے ہیں وَيُكْرَهُ الْإِجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ، اس کو دیکھ لیں آپ عبارت کو، کہتے ہیں ان راتوں کے اندر مسجد کے اندر اجتماع کرنا، اجتماعی حیت میں کوئی عمل کرنا، کہتے ہیں یہ مساجد کے اندر مکروہ ہے، اور مکروہ کے معنی یہاں پر بدعت ہے۔ کل مکروہ عندنا بدعت، یاد رکھیں، امام محمد ابن حسن الشیبانی کہتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، ان خرافات سے بچنا چاہیے، رسم و رواج کی باتیں ہیں، لوگوں کو کیا راضی کریں گے آپ؟ کل قبر میں چلے جائیں گے، لوگ تھوڑی پھر آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کے ساتھ قبر میں اتریں گے، وہاں خود ہی جواب دینا ہے۔ لہٰذا میری اس گزارش کو سمجھ لے کہ چاہے شب قدر ہو چاہے کوئی اور رات ہو، ان کے اندر کوئی اجتماع نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے، کوئی تلاوت کرنا چاہے، کوئی نفل پڑھنا چاہے، اور کوئی اسی طرح استغفار کرے، دعا کرے انفرادی گھروں کے اندر، تو شب قدر بھی گھر کے اندر کرنا، شب قدر کی عبادت گھر کے اندر کرنا انفرادی طور پر، یہ افضل ہے مسجد میں شب کرنے سے۔ اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اجتماعی حیت کے ساتھ نہ ہو۔ لہٰذا ان گزارشات کو سمجھیں، شب قدر کو بھی سنت طریقے سے ادا کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اور اسی طرح سے ختم قرآن کا معمول بنائے۔ اگر کسی جگہ نہیں ہو رہا ہے وہاں انتظام ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو اصل بات کہنی تھی، اگر کسی جگہ مسجد کو چھوڑ کر دوسری جگہ ختم قرآن ہو رہا ہے اور مسجد میں ختم قرآن نہیں ہو رہا ہے، پھر کسی اور جگہ گھر میں تراویح ہو رہی ہے اور وہاں ختم قرآن ہو رہا ہے، تو یہ نماز بالکل درست ہے، افضل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اور بالکل درست ہے۔ جو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ دین سے بے خبر لوگ ہیں، اور اس کو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جواب جاہلہ خاموشی باشد، کہ جاہلوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ خاموشی۔ وہ سمجھتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جماعت ہوگی یا نہیں، تو اس کا اشکال کرنا ہی اس کی جہالت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔